باداموں کی گریاں 11، لیکن بادام موٹے نہ ہوں، جسے ہم امریکن بادام کہتے ہیں وہ نہ ہو، دیسی بادام، اسے گربندی بھی کہتے ہیں اور وادی، بہرحال دیسی بادام۔ دیسی بادام میں کوئی نہ کوئی کڑوا نکل آتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ 11 گریاں باداموں کی اور 11 سفید مرچ، اسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے پانی کے کپ میں، یہ تو خیر میرے پاس مد ہے، نبوی مد ہے، آقا کا برکت والا برتن ہے، یہ سا ہے، اس میں پانی زیادہ ہے، یعنی اتنا سا پانی لے لیں آپ۔ یہ دیکھیے چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیجیے، اس میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ بادام کی گریاں بھی، وہ کالی مرچیں بھی کھا لیں صبح اٹھ کے۔ بس اگر آپ کا بچہ نہیں کھاتا، میں اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، اسے پیس لیں کسی بلینڈر میں، کسی چیز میں، گریاں بھی باداموں کی وہ بھی، اس میں شہد ملا لیں، میٹھا کوئی مشروب ملا لیں ہلکا سا، تھوڑا سا، اسے ایسے چاٹنے والی چیز بنا لیں، وہ چٹا دیں، مزے سے کھا جائے گا۔ میں نے یہ 3 چیزیں بتائی انہیں، اور ان سے خاص طور پہ تاکید کی کہ درود پاک سرمے پہ پڑھنا ہے، اور یا نورو یا بصیرو یہ بھی پڑھنا ہے۔ آپ تو سوچ نہیں سکتے کیا تاثیر ملی اور کیا کمال ملا۔ کوئی عرصے کے بعد مجھے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اب دن بدن نمبر میرا پہلے کم ہو رہا تھا، بڑھ رہا ہے، یعنی نظر میری بہتر ہو رہی ہے، نظر میری بہتر ہو رہی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا ٹوٹکا ہے سفید مرچ، دکنی مرچ کا اور کالی مرچ بادام کا، یہ بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، لیکن اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں طاقت بہت ہے، تاثیر بہت ہے، اور کمال بہت ہے۔ بڑوں کا آزمایا ہے یہ ٹوٹکا، اس کے بہت مجھے ذرائع ملے، بہت جگہوں سے یہ ملا۔ ایک جگہ بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے جو چچا تھے، وہ صاحب خود بوڑھے تھے، تو ظاہر ہے ان کے چچا کتنی عمر میں فوت ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ان کی نظر اتنی تیز تھی، سب درخت میں سبز بیٹھا ہوا پرندہ جو بغیر حرکت کے ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، وہ شاخوں کے اندر دیکھ لیتے تھے۔ چاند بال سے زیادہ باریک، رمضان کا یا عید کا، وہ ان کو بلاتے تھے، ان کا نام عبد الخالق تھا۔ کہنے لگے عبد الخالق کو بلائیں، کہنے لگے میرے چچا کا نام عبد الخالق تھا، وہ دیکھے گا، وہ ایسے دیکھتا، وہ کہتا وہ سامنے چاند ہے، بس ایسے ہی، تلاش نہیں کرتا تھا، بس یوں ایسے دیکھتا تھا، اور ایک نظر میں چاند کو پکڑ لیتا تھا۔ جو لوگ دوربینیں لگا کے چاند کو دیکھتے تھے، بڑے بڑے سیٹلائٹ کے ذریعے چاند کو دیکھتے تھے، وہی لوگ ہیں جو شاید ہار جاتے تھے، پر کہہ رہے میرے چچا ایسے چاند کو دیکھتے تھے۔ میں نے کہا چچا کی صحت کا راز؟ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں، انہوں نے آج تک بتایا تو نہیں، ایک دفعہ میں نے پوچھا تو کہنے لگا بیٹا جو میں کرتا ہوں تم کر لو، بس یہی۔ چچا ہمیشہ پاؤں کے تلوے اور پنڈلیوں کی مالش کرتے تھے سوتے وقت، صبح شام بھی، سرما کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ سفید مرچ اور باداموں کی گریاں یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ کہا میں نے یہ تو ان کو صبح شام کھاتے دیکھا، صبح کا بھگویا شام کو، شام کا بھگویا صبح، اور خوب چباتے تھے، منہ میں ڈال کے نا خوب چباتے تھے، ایسے نگلنا نہیں ہے، خوب چبائیں، جتنے 32 دانت ہیں اتنے 32 دفعہ چبائیں، خوب چبائیں، اور جتنا چبائیں گے اتنا صحت اور تندرستی پائیں گے، بہت زیادہ چبائیں۔ کہتے میں نے اپنے چچا کو دیکھا اور میں نے بھی شروع کر دیا۔ چچا تو خیر باقاعدگی سے کرتے تھے، میں بے قاعدگی سے کرنے لگا، تو مجھے بھی صحت ملی، تندرستی ملی، اور میں نے اپنے جسم کو جہاں پھرتیلا پایا، صحت مند پایا، وہاں میں نے ایک چیز محسوس کی کہ
میری نظر بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہے اور نظر پہ ایک بہترین اثر پڑ رہا ہے اور نظر پہ ایک لاجواب تاثیر منتقل ہو رہی ہے۔ اور کہا کہ چچا عبدالخالق میرے شکاری تھے، وہ کبھی بندوق سے شکار نہیں کھیلتے تھے، گلیل سے لکڑی یوں، اس پہ ربڑ باندھا ہوا، تھوڑا سا پتھر لیا اور نشانہ کیا اور پرندہ نیچے، کبھی بندوق سے نہیں۔ وہ کہہ رہے بندوق ان کے لیے ہے جن کو نظر کچھ نہیں آتا، اور ایسا ان کا نشانہ تیز تھا، اگر پرندہ اڑا ہے اڑتے پرندے کو نشانہ کیا ہے، اڑتے پرندے میں نشانہ جا کے لگا ہے۔ ایسا آج تو وہ فیصلے کا دن ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے ہیں انشاءاللہ، کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے۔ آج کس کے جادو ٹوٹیں گے؟ آج کس کی بندش ختم ہوگی؟ آج کس کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلیں گے انشاءاللہ؟ زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے بارش کا قطرہ نہ ہو، وہ اعمال کر رہے ہیں جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں پال کے دکھاؤں گا۔ وہ اعمال کر رہے ہیں جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں پال کے دکھاؤں گا، جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، جن اعمال پہ وعدے ہیں میں تمہیں پلا کے دکھاؤں گا، جن اعمال پہ وعدے ہیں ساری دنیا کو کچھ ہو جائے تو میں راحت بھی دوں گا، عفو بھی دوں گا، عافیت بھی دوں گا، اور تمہاری مصیبتیں اور تکلیفیں ایسے چنوں گا جیسے کانٹے چن دیتے ہیں اور باقی راحت رہ جاتی ہے، اور پھول میں سے، کانٹوں میں سے پھول، تمہاری زندگی پھول ہوگی۔ یہ عمل وہ کر رہے ہیں، یہ زندگی کا سبق وہ آپ بنا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ دنیا تانے دے گی، تسبیح خانے کیا لینے جاتا ہے؟ یہی نماز یہاں پڑھ لے، یہ تسبیح یہاں پڑھ لے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہاں موجوں کا ایک نظام ہے جو میری عقل سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، کاغذ دیا اور مجھ سے کہنے لگا میں نے یا لطیف و یا ودود کو آپ نے بتایا تھا کہ گھر میں بھی پڑھنا ہے، میں ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کہ میں ایک تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گیا اور میری تسبیح پوری نہ ہوئی، میں تسبیح نہ سوئے ایسے پڑھ رہا تھا، تسبیح پوری نہ ہوئی، صبح اٹھا تو تسبیح میں بھی ساتھ پڑھی ہوئی تھی، پوری نہ ہوئی۔ میں نے خواب دیکھا، خواب میں زیادہ بیان نہیں کرتا زندگی میں، پر کوئی خواب ضرور بیان کرتا ہوں، اور ایک ذہن نشین رکھیے گا، ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں، ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں، ہماری سوچیں، ہماری سارا دن کی کیفیتیں۔ ہمارے انصاری صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بابا جی تھے، تو وہ کچھ اس طرح کے خواب بتاتے تھے، تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس بابے کو گوبھی نہ کھلاؤ، آلو نہ کھلاؤ، او بھائی اس کو گوبھی آلو نہ کھلاؤ، گیس اٹھتا ہے، پھر اس کو عجیب و غریب خواب آتے ہیں۔ وہ خواب کیا تھا؟ صبح بابا جی اٹھ کے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ ایک جن مجھے ٹیکا لگا رہا تھا، صحت یابی کا، شفا یابی کا، تو اٹھا تو نے گھٹنا مار دی، تو اٹھا تو نے گھٹنا مار دیا، جن مجھے ٹیکا لگا رہا تھا۔ اور وہ اپنے بار پہ سنجیدہ تھے، تو وہ انصاری صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے اس کو کہو کہ بھئی گوبھی نہ کھائے، آلو نہ کھائے۔ تو ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب خواب ہوتے ہیں۔ خواب ہی تو تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کے بادشاہ بنا دیا تھا، وہ خواب کی تعبیر دی تھی انہوں نے، اور مصر کی حکومت کے بادشاہ اور مصر کے بادشاہ بنے تھے۔ اور وہ 3 بادشاہ ہیں جو انبیاء میں ہیں، ان میں یوسف بھی ہیں، سلیمان بھی ہیں، اور داؤد بھی ہیں۔ باپ بیٹا ہیں، داؤد والد ہیں، سلیمان بیٹا ہیں، اور یوسف، یہ 3 بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھا، سڑک ہے اس پہ بہت سارے لوگ، کہا کہ راستہ ہے، دوڑے جا رہے ہیں،
اور کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، میں بھی بھاگا جا رہا ہوں، اور بادشاہ، اور آواز یہ لگ رہی ہے کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کچھ دے رہا ہے، بادشاہ کچھ دے رہا، کہا سارے ادھر ادھر چلے گئے، اکیلا میں رہ گیا، راستہ بہت طویل ہے، میں اکیلا تھا تو آواز آئی بادشاہ آگے ہے، بادشاہ آگے ہے، تو کہا میں دیکھا 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں افراد کے ہاتھوں میں تھال تھے سونے کے خوبصورت سے، اور دونوں کہنے لگے اکیلے آئے ہو؟ پھر خود ہی کہنے لگے ہاں تم اکیلے ہی تو گئے تھے۔ اچھا یہ ہم نے تو لیا ہوا تھا ان سب کے لیے جن کو بلایا تھا، تو چونکہ وہ گئے نہیں تھے اس لیے سب کا تم لے لو۔ کہا میں نے جھولی کی، انہوں نے دونوں تھال بھر دیے۔ کہا جب پہلا تھال بھرا تو اس تھال میں چھوٹے چھوٹے باریک موتی تھے اور ہر موتی کے اوپر یا لطیف لکھا ہوا تھا، اور دوسرا تھال جھولی میں بھرا، چھوٹے چھوٹے باریک موتی تھے اور ان موتیوں پہ یا ودود لکھا ہوا تھا۔ تو کہا اسی وقت خواب کی دنیا میں میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ واقعی اس سارے مجمع میں جتنا بھی دوڑ رہا تھا مجھے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا جو تسبیح خانے جاتا ہو، اس مجمع میں اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا، اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا۔ تو یہ اعزاز، یہ نعمت، یہ سعادت صرف مجھے ملی۔ تو میرے دل میں خیال آیا، کہا میں چل پڑا، پھر خیال آیا پوچھوں یہ ہیں کون جنہوں نے مجھے دیا؟ تو کہا وہ اٹھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام داؤد ہے اور اس کا نام سلیمان میرا بیٹا ہے۔ اور کہا کہ تجھے یہ تحفے کیوں دیے ہیں؟ تجھے تحفے اس لیے دیے ہیں تو وہ مبارک نام لیتا ہے جس مبارک نام کے اندر بخت اور دولت ہے، بخت اور دولت، بخت اور دولت ہے۔ ہم کچھ چیز پڑھ کے بعض اوقات بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بھول اللہ کے ہمارے ہاں ہے، اللہ کے ہاں بھول نہیں ہے۔ آپ کسی کیمرے کے آگے سے گزر جائیں، آپ گزر کے بھول گئے ہیں پر کیمرے نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہ مثال سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی اللہ کے ہاں ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی درویش کے ہاں جاتے ہیں، یا کوئی درویش نہیں ہوتا، مجھ جیسا کسی درویش کا غلام ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، اس کی محفل میں جاتے ہیں، آپ جائے بھول گئے، پر اللہ کا کیمرہ، اللہ کا نظام وہ کبھی نہیں بھولتا، وہ لکھ لیتا ہے کہ اس وقت کیا بخت تقسیم ہوا تھا، اس وقت کیا تخت تقسیم ہوا تھا، اس وقت کیا دولت تقسیم ہوئی تھی، اس وقت کیا عزت تقسیم ہوئی تھی، اس وقت کیا ثروت، کمال اور خیریں، برکتیں تقسیم ہوئی تھی، اور اس کا بھی حصہ اس میں لکھ دو۔ اس لیے فرمایا جو عرفات میں حالت احرام میں گزر بھی جائے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ یوم عرفہ ہو، یوم عرفہ ہو، حج کا دن ہو، حالت احرام میں کہ صرف گزر بھی جائے نا اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وقت، اس گھڑی، اس لمحے کی برکات ایسی ہیں۔ اسی طرح بعض ایسی نیکیاں ہمیں حصے میں بن مانگے بن چاہے ملتی ہیں جن کو ہم حقدار نہیں ہوتے، لیکن اللہ دے دیتا ہے۔ وہ جیسے آج آپ محفل میں آئے ہیں، ہم مل بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے اور جذبوں اور کیفیتوں سے پڑھیں گے اور پھر اپنی تھیلی پہ دم کریں گے۔ یہ مل بیٹھنا یہ اللہ کے ہاں بہت 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 زیادہ محبوب ہے اور اس کی بہت زیادہ حیثیت اور وقار ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے اوپر کالا جادو ہوگا، غور سے سنیے گا، میں کچھ حقیقتیں بتا رہا ہوں۔ کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ کالا جادو ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ نظر بد ہوگی، کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ سفلی عمل ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ کالی دیوی کا اثر ہوگا،
کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ بدروح کا اثر ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے جنات کو جانے انجانے میں ستایا ہوگا اور وہ اس پہ منتقم ہوں گے، انتقام لینے کا جذبہ ہوگا، اور کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی پیشانی پہ شقاوت، جس کی پیشانی پہ بدبختی، جس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوگی۔ کیا پتا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ازلی جہنمی ہوگا، پہلے دن سے لکھا کہ یہ جہنمی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے پیچھے کوئی کالی دنیا ہوگی، کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے لوگ ہوں گے، کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے روگ ہوں گے۔ پر یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مجمع جب بیٹھ کے ایک چیز کو طلب کرتا ہے، اور وہ ہو بھی طلب والا، ہو بھی تڑپ والا، ہو بھی جذبے والا، ہو بھی کیفیتوں والا، اور اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو جب طلب کرتا ہے، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کے جذبے پہ ایک غیبی نظام کا فیصلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو تماشا دیکھنے آتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے۔ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، یا اللہ، فرشتے کہتے ہیں یہ ذکر کی محفل میں ایک بندہ ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصود اور تھا، اس کا مطلوب اور تھا، ایسے ہی آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا روگ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک درویش تھے، آپ میری طرف دیکھنا، ان کے پاس جو سائل آتے تھے لین بنوا لیتے تھے، ایسی لین بنواتے تھے۔ ان کے الفاظ تھے، فرماتے تھے یہ کاف والا ہے، اس کو بندے لے کے ایک طرف کھڑے کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے یہ لام والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر دیتے تھے، الفاظ بنے ہوئے تھے۔ فرماتے تھے یہ نون والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر کے کھڑا کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے یہ جیم والا ہے، اس کو بندے ایک طرف، مجمع کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جو کاف والا ہوتا تھا وہ اندر کا کتا ہوتا تھا، جو لام والا ہوتا تھا اس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوتی تھی، جو نون والا ہوتا تھا اس پہ نظر بد ہوتی تھی، اور جو جیم والا ہوتا تھا وہ جادو سے ڈسا ہوا ہوتا تھا۔ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کاف والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ لام والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ نون والے اور جیم والے یہاں آ جائے، ان کا علاج کرتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں کسی درویش نے انہیں کہا، اللہ کا بندہ، تجھے اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہے، پھر یہ کاف والے کہاں جائیں گے؟ جو اندر کے کتے ہیں، یعنی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتے۔ اور یہ لام والے کہاں جائیں گے جن پہ لعنت لکھی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو تیرے ہیں۔ اور کہا کہ یہ بتا، کھوٹے کھرے فقیر کے نہیں ہوتے؟ پاک ناپاک دھوبی کے نہیں ہوتے؟ سب کو نہیں دھوتا؟ سارے ہی ہوتے ہیں، پاک ناپاک میلے صاف دھوبی کا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ سب کو دھوتا ہے، اور کھوٹے کھرے فقیر کے کچکول کا حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر جب چھانٹی کرتے تھے پھر لام والوں کو بٹھا لیتے تھے، اور کس کو؟ لام لعنت والا اور کاف والا، ان کو ہی بٹھا لیتے تھے۔ پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے نا سخت استغفار کرواتے تھے، استغفار کرواتے تھے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا؟ اب ذرا غور سے سننا، جو آج ہم کریں گے، ہوتا کیا تھا؟ ان میں کوئی ایسا ہوتا تھا جو صرف استغفار ایسے کرتا تھا، استغفر اللہ استغفر، ایسے سر ہلاتا تھا۔ کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجہ سے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجدان سے کرتا تھا،
जो ऐसा होता था कोई रो के करता था, कोई ऐसा होता था जो सिसक के करता था, कोई ऐसा होता था जो बिलक के करता था, जो ऐसा होता था जिसकी जुबान भी इस्तिगफार कर रही होती थी, उसका दिल भी इस्तिगफार कर रहा होता था, उसके जिस्म का रोआ रोआ भी। उनमें से कोई एक या चंद ऐसे होते थे जिनकी वजह से सबकी तौबा कबूल होती थी। अल्लाह कहता है जाओ तेरे अंदर के कुत्ते को खत्म करके तेरे अंदर मैंने इंसान रख दिया। अल्लाह कहते है जाओ तेरी पेशानी पे लानत खत्म करके मैंने रहमत लिख दी। मजमा जब बैठ के किसी चीज को मांगता है, मजमा जब बैठ के किसी चीज पे तड़पता है, मजमा जब बैठ के किसी चीज पे सिसकता है और मजमा बैठ के किसी चीज को तलब करता है, यही उसकी करीमी और रहमत मुतवज्जे होती है, और यही उसकी अता मुतवज्जे होती है, और यही उसका फजल मुतवज्जे होता है। और बंदों का काम बन जाता है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। आप क्या समझते हैं आपका आना, आपके उठे हुए कदम, आपकी चलती हुई ये निजाम, ये कोई ऐसे फजूल है? आए और चले गए कैसे? वो कदरदान आका वो उठे हुए कदमों के लाज रखता है, वो चलते हुए कदमों की लाज रखता है, वो बोलते बोलों की लाज रखता है। और मेरा आका कहता है कि ये बंदा क्या बोल रहा, या अल्लाह ये तेरी अजमतों के बोल सुन रहा, या अल्लाह ये या लतीफ या वदूद कह रहा। ये किसका नाम है? अल्लाह आपका नाम है लतीफ, आपका लुत्फ करम, आपकी अता और शफकत, आपके मेहरबानी और फजल, आपका करम। और मैं लतीफ किसे कहते हैं? या अल्लाह वो मुस्तहिक नहीं था कि उसे रोजी दी जाए, वो मुस्तहिक नहीं था इसका, वो सख्त लानती था, उसकी लानत मिटाई जाए रहमत हो। वो इस बात पर नहीं था कि उसके अंदर के कुत्ते को खत्म करके वो मौत तक भी कुत्ते में जाता था। क्यों? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास से कफन चोर ने आके तौबा की, पूछा क्या देखा? कहा कि मैंने बेशुमार लोगों के जिस्म और चेहरे बदले देखे। क्यों? आका दुनिया में तो मेरी आका की दुआ ने बचाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें मस्ख न करना, बंदर न बनाना। और मौत में कब्र में जाने के बाद वो शख्स अपनी असली हालत में आया, अंदर का कुत्ता था तो कुत्ता बन गया, खिंजीर था तो खिंजीर बन गया, बंदर था तो बंदर बन गया। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तो उस बंदे ने कहा कि मैंने उनकी शक्लें बदली हुई देखी। तो फरमाया दुआ ने, दुआ की ताकत ने, दुआ की तासीर ने ऐसे बंदों को बदल के रख दिया। आप जिस वजदुर विजदान कैफिया और कैफियत के साथ बैठ के कोई अमल करते हैं तो आपके उठे हुए आए हुए कदम, आपकी चलती हुई जिंदगी, आपका आया हुआ निजाम ज़ाय नहीं जाता। कितने लोग आज जादू से छुटकारा पाएंगे, कितने लोग आज जंजीरों से छुटकारा पाएंगे, बंदिशों की जंजीरें, वो रिस्क की बंदिश है, वो सेहत की बंदिश है, वो वकार की बंदिश है, वो कामयाबियों की बंदिश है, छुटकारा पाएंगे। क्यों पाएंगे? एक पूरा मजमा मिल बैठ के एक फिक्र को लेके बैठा है, एक जज्बे को लेके बैठा है, पूरा मजमा एक विजदान को लेके बैठा है। आप में से कितने लोग होंगे आज ऐसे हैरत अंगेज तौर पे कोई बीमारी से, कोई दुखों से, कोई हालात से, कोई नाकामियों से, कोई परेशानियों से छुटकारे पाएंगे, उनके जंजीर टूटेंगे, उनकी तकलीफें खत्म होंगी, उनकी नाकामियां खत्म होंगी, हालांकि वो इस महफिल में आने के काबिल नहीं थे। उसकी करीमी ने मुतवज्जे होकर, करम ने मुतवज्जे होकर उन्हें अपने पास बुलाया और फिर उन्होंने बैठ के अल्लाह की अजमत के बोल के सुने और पढ़े। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरा नाम लिया इसने, मेरा नाम लिया है। ये सारी जिंदगी सनम सनम कहता रहा, बुत दे दे, बुत दे दे, बुत दे दे। ऊँग आई तो मुंह से बेसाख्ता निकल गया समद, ओ बेनियाज मेरा अल्लाह, अल्लाह समद, समद निकला तो लब्बैक सादैक लब्बैक आबदी, मेरे बंदे में हाजिर हूं। या अल्लाह इस बंदे ने गलती से समद कहा था, कहा सारी उम्र बुत को पुकारा, उसने जवाब नहीं दिया, मुझे भी पुकारा, मैं भी जवाब ना दूं और मुझ में और बुत में क्या फर्क।
میں تو جواب دوں گا بندے کو. ہر بول کا جواب آتا ہے، صرف میرے کان نہیں سنتے، مرنے کے بعد سنیں گے. ہر بول کا جواب آتا ہے، سارے پرندے سنتے ہیں، سارے جانور سنتے ہیں. ہر بول کا جواب آتا ہے، سارے پرندے سنتے ہیں، سارے جانور سنتے ہیں. ہر بول کا جواب آتا ہے. ایک اللہ والے تھے، وہ ایک کام کرتے تھے. ان کی محفل میں جو بندے آتے تھے وہ جادو والوں کو ایک طرف بٹھاتے تھے، ان کی نظریں دیکھ لیتی تھی. جنات والوں کو ایک طرف بٹھاتے تھے، نظر بد والوں کو ایک طرف، بیماروں کو ایک طرف بٹھاتے تھے. پھر ان سے عمل کرواتے تھے، عمل کر کے دعا ہوتی تھی. پھر ان کو دیکھتے تھے، ان میں جو ٹھیک ہو جاتے تھے ان کو کہتے تھے جاؤ، آج کے بعد آنے کی ضرورت نہیں. جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے کہا کچھ بار پھر آنا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یقین جانیے آج انشاءاللہ سارے ہی ٹھیک ہوں گے. میں نے کون سا دعویٰ کیا کہ میں ٹھیک کرتا ہوں؟ میں کون سا دعویٰ کیا؟ میں نے کون سا دعویٰ کیا؟ میرا یقین ہے آج ہم جو مل بیٹھے ہیں جذبوں سے آنے والا مجمع ہے، اور اس اتوار کو جو عمل ہونے والا ہے حیرت انگیز طور پہ فجر کے بعد، آپ یقیناً اس کی تیاری میں ہوں گے. لیکن میرا یقین ہے جیسے بابا جی کہتے تھے نا کہ ابھی ان کی تکلیف باقی ہے، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں. کہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان اچھا نا میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ ایک وعدہ کریں گے میرے ساتھ. کیا؟ میں نے کہا جنت میں جائیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں. میں نے چند درویشوں سے یہ وعدے لیے، ایک اور درویش بھی تھے، اللہ والے تھے. میں نے ان سے کہا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا آپ وعدہ کریں گے جنت میں جائیں گے؟ کہا اللہ بھیجے گا تو ضرور جائیں گے، تو پر میرے بغیر جائیں گے؟ کہ نہیں. اور پتہ ہے اس وقت میں نے کیا نیت کی، اور یہ کئی بار کی، کہ اللہ جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے نا اور تیری رضا کے لیے پکڑا ہے، اللہ پھر میں بھی ان کے بغیر نہیں جاؤں. اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے. کیونکہ جنت اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، منصبوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے، شیخ الوظائف کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی. کتنے لوگ آج ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسی کریمی ہوگی جو عمل ہم کریں گے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے آج جادو ٹوٹیں گے، بندشیں ٹوٹیں گے، حالات کے مقدر اور حالات کے سکندر بنیں گے. یاد رکھیے گا میرے ایک موتی دے رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا. کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں، انسان کہتے ہیں میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. لیکن قدرت اوپر سے عجیب فیصلے کرتی ہے. سننا غور سے. اللہ کہتی تو فلاں جگہ گیا تھا، میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرا نام عظمتوں والا سنا اور پڑھا تھا، میں نے اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے. آج تو وہ فیصلے کا دن ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں، پتہ ہے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا. تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی. تو کہتا ہے نہیں ہوئی، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی. تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے انشاءاللہ. کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے. اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی. اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کو ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ آؤ اس کو لے آؤ.
تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے، تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، سب کی قبول۔ ہاں حقیقت نہ ایسے، حقیقت ایسا ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کے بارے میں عام آدمی نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں یہ بے حیثیت آدمی ہے، پر وہ بے حیثیت آدمی ہی اسی کی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ساری محفل کے کام بن جاتے ہیں، سارے مجمع کے کام بن جاتے ہیں، سب کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، سب کی ناکامیاں دور ہو جاتی ہیں، اور سب کے حالات سنور جاتے ہیں، اس ایک کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کون ہے میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوا۔ اس لیے جتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا، جو خیر کی طرف بلانے والے، خیر چاہنے والے، روحانیت کے مجمع جیسے تسبیح خانہ ہے، اس میں آنے والا کبھی پچھتایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی گھبرایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی لٹا نہیں ہے، ہمیشہ جھولیاں بھری ہیں، آباد ہوا ہے، شاد ہوا ہے، بامراد ہوا۔ اس میں آنے والا ہمیشہ باوسیلہ رہا ہے، بے حیثیت نہیں رہا، اللہ نے اس کو حیثیت، مقام اور مرتبہ دیا۔ آج کس کے جادو ٹوٹیں گے؟ آج کس کی بندش ختم ہوگی؟ آج کس کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلیں گے انشاءاللہ؟ آج وہ شخص ہوگا کہ یا اللہ ساری عمر میں ایسے دھکے کھاتا رہوں گا، ٹھوکریں کھاتا رہوں گا، ناکامیاں میرے گلے میں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تو جہاں آیا ہے تیرا سچا جذبہ، تیرے دل کی سچی کیفیت، تو جہاں آیا ہے یہاں سے میں اٹھنے والے کو کبھی خالی نہیں بھیجتا، اور بامراد بھیجتا ہوں، مرادیں اور جھولیاں بھر کے بھیجتا ہوں۔ آج پتہ نہیں کس کے لیے فیصلے ہونے والے۔ وہ تو جتنا سچا جذبہ ہوتا ہے اتنا